فاصلہ قرار دیا. ایک بچے نے بہترین شعر پڑھا, اس کا مفہوم یہ تھا کہ روزہ صرف شکم کا روزہ نہیں ہے بلکہ تمام اعضائے بدن کا روزہ ہے. اوائل محفل میں کتنے پڑھا تھا یہ حتیم شعر تھا وہ. تمام اعضائے بدن کا روزہ ہے. ہم صرف سحری کھانے کے بعد بھی سمجھتے ہیں کہ بھوکے رہنے کا نام روزہ ہے, غیبت کرتے پھر رہے ہیں, برائیاں کرتے پھر رہے ہیں, گناہ کرتے پھر رہے ہیں. نہیں, اللہ نے فلسفہ یہ قرار دیا کہ پہلے دن آپ بھوکے پیاسے رہیں. نہیں, صرف بھوکے پیاسے نہیں رہنا ہے بلکہ ہماری آنکھ کا روزہ ہونا ہے, ہماری زبان کا روزہ ہونا ہے, ہمارے کانوں کا روزہ ہونا ہے, ہمارے ہاتھوں کا روزہ ہونا ہے, ہمارے قدم کا روزہ ہونا ہے, ہمارے ذہن کا روزہ ہونا ہے, ہمارے دل کا روزہ ہونا ہے. اور اب اس انداز سے ہم نے پہلی رمضان سے جو آغاز کیا, 10 رمضان آ گئی, 15 آ گئی, 20 آ گئی, 25 آ گئی, 28 آ گئی, 29 آ گئی, اور 29 آنے کے بعد جیسے میں نے پانی کی مثال ابھی آپ کی خدمت میں عرض کی کہ اب عید کے روز ہم ہو گئے آزاد. اب جو ہم نے پانی پینا چاہا تو یہی نفس ہماری ملامت کرتا ہے. 1 مہینہ پانی سے گریز کیا, آج تو پھر پانی پینے پہ آمادہ ہو گیا. بس یاد رکھیے, اللہ نے صرف کھانے اور پینے کا روزہ نہیں رکھا بلکہ کہا کہ تمہاری آنکھ سے کوئی گناہ نہیں ہونا چاہیے, تمہاری زبان سے کوئی گناہ نہیں ہونا چاہیے, تمہارے ذہن سے کوئی گناہ نہیں ہونا چاہیے, تمہارے دل سے کوئی گناہ نہیں ہونا چاہیے, تمہارے ہاتھ سے کوئی گناہ نہیں ہونا چاہیے, تمہارے قدم سے کوئی گناہ نہیں ہونا چاہیے. اب 1 مہینہ اگر ہم کاربند رہیں, پابند رہیں, اور 1 مہینے کے بعد اب اگر ہمارا نفس کوئی گناہ کرنے کا ارادہ کرے گا تو یہی نفس اس کی ملامت کرے گا کہ 1 مہینہ تیری آنکھ نے گناہ نہیں کیا, 1 مہینہ تیرے کان نے گناہ نہیں کیا, 1 مہینہ تیری زبان نے گناہ نہیں کیا, اب آخر تو گناہ کرنے کے لیے کیوں آمادہ ہے. بس یاد رکھیے, اگر ہم یہیں پر رک جائیں تو پھر روزے دار بھی ہیں اور ہم نے رمضان کو بھی ادا کیا ہے, لیکن اگر ہم پھر گناہ کرنے لگے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے رمضان کو رسم سمجھا ہے, عبادت نہیں سمجھا. یہ ہے فلسفہ. مگر مسئلہ کیا ہے کہ ہم نے ماہ رمضان, میں نے ابھی ایک مجلس اسی ادخانے میں پڑھی ہے اور اسی عنوان سے پڑھی, اس لیے دہراؤں گا نہیں, اگرچہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ شاید اس میں سے میں سمجھتا ہوں شاید 2-4 افراد بھی نہ ہوں اس مجلس میں, لیکن بہرحال دہراؤں گا نہیں کہ ہم نے عبادت کو رسم بنا لیا. اور بڑی تکلیف دہ جملے ہیں یہ, چاہے اس میں ماہ مقدس رمضان ہو, ابھی شب برات گزری وہ ہو, یا ماہ اذا ہو, کوئی سے بھی عبادت آپ دیکھیں اس کو ہم نے رسم بنا لیا. شب برات گزری, ایک رسم اس میں ہے 13 یا 14 شعبان کی, اس میں عرفہ ہوتا ہے, اور یہ اتنا عام ہے, صبح کی نماز قضا ہو جائے تو ہو جائے, ظہرین کی نماز قضا ہو جائے, لیکن عرفہ ٹس سے مس نہیں ہو سکتا, عرفہ ہونا ہے. اور عرفہ کسے کہتے ہیں یہ پتہ بھی نہیں, عرفہ کون سی تاریخ میں ہوتا ہے یہ معلوم بھی نہیں. میں نے جناب مسلم کے مجلس کے لیے کچھ لوگوں سے کہا, انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کو جناب مسلم کے مجلس پڑھنی شب عید میں. میں نے کہا میں نہیں پڑھوں گا, ایک آدھ بار پڑھ دی میں نے, لیکن میں نے کہا یہ شب عید ہے, آج روزہ عرفہ ہے, اس کا آپ کو معلوم نہیں. جناب مسلم کے مجلس آپ 8 کو رکھیے. کچھ افراد نے, میں اپریشیٹ کرتا ہوں, مجاہد عباس صاحب, طاہر عباس صاحب منڈی, ان سے میں نے گزارش کی, وہ 8 ذی الحجہ میں کر رہے ہیں کئی سال سے, ورنہ پہلے 9 ذی الحجہ کے بعد وہ کرتے تھے شب عید میں, اور وہ 8 کو ہو رہی. جناب مسلم کی شہادت ہے, ٹھیک ہے نہیں لگا ہے, لیکن روزے عرفہ کتنا عظیم دن ہے. 9 ذی الحجہ ہم جانتے بھی نہیں, 13 شعبان کا عرفہ مشہور ہے ہمارے. شب برات کیا ہے؟ میرے ساتھ ایک لڑکا گجرات چلا گیا اتفاق سے شب برات کے موقع پہ. یہاں کی شب برات, امروہہ کا لڑکا نوجوان رونے لگا, بولے مولانا کہاں لے آئے آپ مجھے جنگل میں؟ کیوں؟ تو پتہ ہی نہیں چلا شب برات ہے. میں نے کہا رات میں دیکھنا, یقین جانیے سادات بہت کم, کنورٹڈ ہندو سے سنی اور سنی سے شیعہ ہونے والے افراد. میں نے کہا رات میں دیکھنا, شب برات تو رات کو ہوگی. ہمارے یہاں تو عید مہینے سے پہلے سے بہت کے دکانیں اور پم پٹاخے چاروں طرف سے. اچھا یہ آتش بازی ہمارے یہاں محفل سے بھی جوڑ دیا, خاص طور سے شعبان میں, رجب سے. رجب میں 13 رجب کو محفل کم ہوگی اور آتش بازی بہت زیادہ. شعبان کی محافل میں آتش بازی اتنی کہ ہر آدمی ناک کو بند کیے پڑا, پریشان ہو جائے, لیکن آتش بازی جوڑ دی گئی اس سے. شب برات کیا ہے بہت کم لوگ جانتے ہیں, سوائے حلوے بم پٹاخے کے. نتیجہ ہے کہ رات جو ہوئی تو ہم مغربین کی نماز میں اعلان ہو گیا, جیسے ہمارے شب قدر میں اعمال ہوتے ہیں, پھر رات کو 9 بجے سے اعمال ہوں گے,
ساری مسجد بھر گئی, رات بھر جاگ کر اعمال کیے, اپنی اپنے سمندر قریب اپنی اپنی سحری لے کے آئے اور سمندر پہ پہنچے. وہاں جا کر فجر کی نماز, سحری کھائی, فجر کی نماز ادا کی, عریضہ ڈالا اور دن بھر رکھا روزہ. اس کا نام ہے شب برات, اس کا نام ہے عبادت. ہمارے یہاں عبادت کے نام سے واقف نہیں, شب برات کی عظمت سے واقف نہیں. اور سلسلہ ماہ رمضان کو اور اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں کہ اب ماہ مقدس رمضان رسم بن گیا. روزہ جب دل چاہ رکھ لیا, سحری کھائی, افطار کر لیا, اس کا نام روزہ. مقصد روزہ ائمہ معصومین نے بتایا کہ سر سے لے کے پیر تک تمام اعضاء و جوارح کا نام ہے روزہ. اگر ہم روزہ رکھنے کے بعد غیبت کریں, اپنے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہ کریں, تو روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, روزہ بیکار ہے. اور ایک دوسری رسم, اسی عبادت کو ہم نے رسم میں اتنا ڈال دیا کہ پہلا روزہ, میرے پاس انویٹیشن آتے ہیں بہت سے افراد کی کہ آج ہمارے بچے کا پہلا روزہ ہے. میں نے کہا پہلی نماز کب ہوئی تھی؟ کون سی بات کر رہے ہیں آپ؟ پہلی نماز سے کیا مطلب؟ میں نے کہا پہلا روزہ ہے آپ کے بچے کا, پہلی نماز کب ہوئی تھی؟ بولے آپ عجیب بات. اور پیسے کا سلسلہ بہت سی برائیاں ہیں جو میں تفصیل کے خوف سے چھوڑ رہا ہوں, ورنہ بہت سی اس میں عبادت سب سے بڑی بنیادی بات یہ ہے کہ ہم نے عبادت کو ایک رسم بنا دیا. اور وہ جو روزہ ہوا پہلا, تو نتیجہ یہ ہوا کہ صاحب پورے شہر کا صاحب حیثیت کے اگر روزہ ہوتا ہے تو مجھ جیسا غریب آدمی تو یہ سوچتا, میں نے کبھی افطار کا مطلب یہ ہے کہ وہاں تو رنگ برنگی چیزیں ہوں گی. اور وہاں صاحب 10 منٹ پہلے پہنچ گئے, وہاں جانے کے بعد جو دیکھا تو افطار لگا ہوا تھا لمبا چوڑا. میں نے تو اپنے دن بھر کا روزہ تھا, وہاں اپنے خوب پیٹ بھر لیا. اور جب چلنے لگا تو انہوں نے کہا وہاں کہاں جا رہے ہیں, ابھی تو کھانا ہی باقی ہے. اور میں تو گنجائش تو نہیں ہے, مگر آپ کے یہاں کھانا بھی ماشاءاللہ سے عظیم انواع اقسام کا کھانا ہوگا. اور جو کھانا دیکھا تو صاحب کئی طرح کے چکن بنے ہوئے تھے, کئی طرح کے آئٹم بنے ہوئے تھے. میں نے کہا بھائی آج موقع اچھا ہے. اور صاحب وہاں سے نمٹنے کے بعد جو آگے بڑھے تو کاپی پین لیے بیٹھے ہیں. صاحب یہ کیا؟ بولے کچھ دیتے جائیے, آپ آئے ہیں یہاں. پیٹ بھرا ہوا, نتیجہ ہے کہ صاحب جیب میں سے نکال کے دیے انہوں نے. اب تو گھر پہنچے تو پہلا نقصان تو یہ ہوا کہ لکڑوں کا آدمی دانشمندان, بڑے دربار کا آدمی دانشمندان, جو ابھی ایک سال میں پڑھا تھا کہ مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں, اس دن مسجدیں ویران ہو گئی ہر محلے کی. یہاں پر افطار کے شوق میں ہم آ گئے. دوسرے ہی کہ یہاں سے پیٹ بھر کے جو ہم اپنے گھر پہنچے تو گھر پہنچنے کے بعد ہمارے اوپر نیند غالب آئی. سوچا تھوڑی دیر لیٹ جائیں, اس کے بعد نماز پڑھیں گے. اب جو لیٹے تو شیطان نے تھپکی دی, میں کہاں نماز پڑھنے رہے, تم شکم سیر ہو چکے ہو, سو جاؤ. نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے مسجدیں بھی ویران کی, نماز بھی قضا کی. اور بھی بہت سے نقصانات ہیں, میں تو ان کے خوف سے ختم کر رہا ہوں بات کو. ورنہ یہ کہ اس میں اگر غور خوض کیا جائے کہ ہم نے ایک اچھی خاصی عبادت کو رسم کی شکل میں ڈال دیا, اور وہ رسم اتنی تیزی کے ساتھ دوڑنے لگتی ہے کہ پھر اس کا کوئی سر پیر نہیں ہوا کرتا. لہذا رمضان کو رمضان سمجھنے کی کوشش کریں. اور یہ بات میں اپنی جانب سے عرض نہیں کر رہا اس لیے کہ چمگوئیاں شروع ہو جاتی ہیں, میں بھی محسوس کرتا ہوں اس چیز کو. قطعاً یہ بات میں نے اپنے ذہن سے ہی اپنی جانب سے عرض نہیں کی ہے. احادیث میری پشت پناہی کریں گی. تفصیل جس کو بھی اگر دیکھنی ہے تو میں کتابوں کا حوالہ دوں گا, احادیث کا حوالہ دوں گا. آپ احادیث پڑھ کے دیکھیے. ائمہ معصومین باقاعدہ کہتے ہیں کہ رمضان کیا ہے, روزہ کیا ہے. روزہ عبادت ہے, اس کو عبادت کے طرح سے انجام دینا چاہیے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہم بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا بارے المؤمنین و المؤمنات, پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما, جو مریض ہیں شفا